الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سور المومن شفاء اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مجھے یاد ہے کہ حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمہ اللہ کے یہاں غالباً اقوال سلف سنائی جا رہی تھی، وہ دیکھ رہے تھے یا اور کوئی کتاب ہماری کتاب تھی لیکن ان میں تھا سور المومن شفاء. کسی نے سوال کیا کسی عالم سے یا کسی بزرگ سے کہ سور المومن شفاء، مومن کا جھوٹا شفا ہے نا حدیث ہے مومن کا شفا. جو مومن کا شفا کیا ہے؟ شفا. کسی نے پوچھا کہ کس چیز سے شفا ہے؟ شفا کہا اس میں حدیث نہیں ہے سور المومن شفا. تو کسی نے جواب دیا، چاہے مولانا حلیم صاحب جواب دیا ہو یا ان کے بعد اسی مجلس کی بات ہے، کس چیز سے شفا ہے؟ کہا تکبر سے شفا ہے. موقع سے یاد آ گئی نا. اچھا یہ 30-40 سال پہلے کی بات. سور المومن شفا. تو مولانا بات آئی، مولانا بہت خوشی بھرے کہا بھی چاہیے، بہت جواب ہے. کسی بزرگ نے کہا سور المومن شفا، مومن کا جھوٹا شفا ہے. تو پھر کس چیز کی شفا ہے؟ کون سا مرض ہے شفا؟ کہا تکبر سے شفا ہے. اس حدیث پر عمل گجراتیوں کا بہت زیادہ ہے. ابھی پانی آئے گا. ہم کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی چوچک کافی دیتے ہیں کیا ٹھیک ہے، کیونکہ یوپی کا آدمی پیتے ہی نہیں. بیٹی بیٹا بہن بہن جلدی نہیں پیئیں گے. آپ نوٹ کریے یہ نہیں پیتے. میں سب افریقہ میں تھا، اب ان کے نام نہیں لوں گا کہ وہی اسی سلسلے میں چلے رہو، پانی پیا چلا. اس میں ایک بہت بڑے عالم یوپی کے تھے یا بہار کے تھے، نام میں کہا آج ہے دیکھیں یہ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے. اللہ رحم کرے. بڑی ادھر کر کے ٹال دیا، نہیں پیا نہیں پیا نہیں پیتا نہیں پیا. یہ چیز بہت خاص ہے. آدمی پانی کا پیش کرنا جو آدمی اور اس کو پیا. میں تھا لندن میں، لندن جہاں آپ رہتے ہیں شاید وہ جگہ رہا، بہت بڑا ہال تھا، دعوت تھی ہماری، مگر گئے ایک بہت بڑے نئے تھے، بہت بڑے کام میں حلوہ یا پھر نہیں آئی اور ایک چمچہ تھا. تو میں ڈر گیا کہ اللہ مجھے اکیلے کھانے کے لیے دے رہے ہیں اور چمچہ بھی ایک ہے. اب یہ بھی نہیں کہ کئی آدمی کا ہے، مجھے ہی کھانا. بہت پریشان ہوا میں، لیکن کوئی سمجھ گیا جیسا آدمی تھا ہمارا جتنا کھانا ہے. 2-4 منٹ کے بعد کیا ہے میں پریشان ہو گیا کہ ایک تو اتنے آدمی ہیں اور کام میں آیا ہے اتنا، پھر نہیں یہ اور چمچہ ایک ہے، ایک کوئی مجھے کھانا ہے یہ ذہن میں آئے. بہت پریشان. نئے آدمی تو کسی تھے آپ سمجھے آپ تھے ایک دوسرے جو کھانا کھا کے روانہ کیجیے. یہی وہ دستور تھا. میں کھایا ایک چمچہ جو بھی، سب لوگوں نے ایک ہی چمچے سے ایک ہی کام میں پورا ختم ہوا. شاید 50 آدمی رہے ہوں گے. کیا بات ہے، اللہ توفیق دے. آج یاد بھی آ گیا کئی سال کے بعد. سور المومن شفا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں استعمال کی ہیں. کہیں تو پانی پی لیا ہے مریض سے مریض کا، اور کہیں یہ بھی ہے فر من المظلوم، کیونکہ تعلیم مکمل ہے حضور کی. فر من المظلوم کل اسد، مظلوم سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو.
کب تک کل جھوٹا نہ پیو. اس کی بھی گنجائش ہے. اگر کسی کی طبیعت ایسی ہو تو نہ پیے، کوئی حرج نہیں. ایسے حالات میں ہر ایسی حدیث سے، یہ حدیث کی ہماری کاملیت سر دونوں حدیثیں ہیں. ایک تو ادھر یہ شفا، اور ادھر حضور کا خود ارشاد ہے فر من المظلوم، مظلوم جو ظالم اس سے بھاگو، جیسے اسد، جیسے شیر سے بھاگتے ہو. یہ حضور کاملیت ہے. اس کی بھی گنجائش ہے کہ کوئی نہ پیے. کسی کی طبیعت ایسی ہے کہ جس سے ڈر ہے، خوف ہے نا مول صاحب؟ صحیح کر رہا ہوں نہیں؟ کیونکہ اب ایسے موضوع بیان کرنا بہت بنیادی بات ہے، اس بنا پر بہت سمجھ کے بیان کرتا ہوں. دونوں قابل ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگ سنت نبوی کو سمجھنے کی بھی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے، اور کسی پر لال تان ہرگز نہ کرے. یہ بھی ہے کوئی نہیں پیتا، نہیں طبیعت ہے، مزاج الگ الگ ہے. وہاں تھانوی نے کوئی جھوٹا نہیں پیتے ہوتے تھے. وہاں تھانوی ان کی خصوصیات میں سے، اور سب کھاتے پیتے. میں گیا مرکز میں مدینہ منورہ کے، وہ شاید آخری تھا، اس کے بعد بند نہیں ہو گیا. میں گیا، کنکریاں بچھی ہوئی تھی اس میں مرکز میں. مولانا سعید احمد خان، مولانا عبید اللہ بلیاوی، تمام علماء دیوبند سب موجود تھے. کنکریوں کو بیٹھایا، کنکری سب پہلے میں جب گیا تھا تو حرمین میں بھی کنکری بنی تھی، مدینہ منورہ میں تو تھی. جو کھانا دعوت تھی کہ اتنے بڑے لکڑی کے کام میں پانی آ کے رکھ دیا گیا، اتنا لکڑی کا خالی، سب لوگ بیٹھے. اب اسی کام سے سب لوگ اٹھانا مشکل. سنت کو دیکھا ہے. کھانا بھی جو بھی رہا یاد نہیں آتا، لیکن پانی یہی تھا. کاپ تھا بڑا لکڑی کا، اور اس میں پانی رکھا ہوا تھا، ایک رکھا ہوا تھا. عبدالرحمان عبید اللہ صاحب نے کہا کہ کیا کروں مولانا، میں یہاں مکتب کام کرنا چاہتا ہوں، حنفی مکتب، حنفی کی کر رہا ہے، لیکن مجھے صحیح چلے نہیں دیتے. وہ پوری تبلیغ کے ان پر مسلط ماں سید احمد خان صاحب پر تبلیغ. اور ماں عبید اللہ سے عالم زبردست بھی تھے، بہت زبردست عالم تھے، ماں زبردست. ہمارے تو ایک گناہ استاد بھی تھے، ہم انہیں کمرے میں ٹھہرتے ہی تھے دلی. کیا کروں بھائی، تو علماء دیوبند تھے سب کے سامنے، کیا کروں بھائی. ہنسی سے کہا، یہ تو غصے سے نے کہا کیا کروں، میں آتا ہوں تو حنفی مدرسہ کام کر کے جاتا ہوں، مکتب یا مدرسہ، مجھے صحیح چلے نہیں دیتا. ان کو تو بس ایک ہی ہے، بزرگوں میں نہیں بے تکلف سب سے. وہاں سید احمد وہ بھی تھے، وہاں سے سید احمد نہیں، جو نصیر احمد جو آپ کے ساتھ پڑھا ہے وہ استاد محدث دارالعلوم دیوبند، وہ بھی تھے. وہاں نعیم صاحب سے تھے، سب بڑے علماء تھے. اس سال میں یہ گیا تو ہم علماء دیوبند ساتھ تھے ہمارے. اس پر پانی والے جہاز تو گئے تھے 8 دن میں لبیک کہتے ہوئے. پانی گیا 4 مہینہ رہے وہاں قریب. 2 مہینے مدینہ منورہ میں شیخ الحدیث صاحب مجید میں روزانہ جاتا تھا. میں بیٹھاتے تھے بہت خاص جگہوں میں جہاں ہمارا اسد مدنی وغیرہ بیٹھے تھے، وہیں بیٹھاتے تھے. ہماری عمر اس وقت بہت کم تھی، یہ تو سب بڑے بڑے لوگ. وہاں سید احمد خان صاحب بھی تھے، ماں عبید اللہ بلیاوی بھی تھے، ماں اسد صاحب تھے، ماں سب لوگ. شیخ الحدیث صاحب کی مجلس کی بات کر رہا ہوں. ہمارا ان بزرگوں کی مجلسوں سے فائد ملتا ہے ہمارے اللہ کا فائد ملتا. بیٹھے تھے بہت. اللہ تعالیٰ نے حضرات کی برکات سے، میں یہی کہتا تھا یار مدینہ کے فیض برکات سے ہمارا کیجیے. خاص طور سے شیخ الحدیث بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یہاں
مقیم ہیں، مرنے ہی کے لیے آئے ہیں. بہت سے لوگ مرنے ہی کے لیے جاتے ہیں، وفات وہی کی مجلس میں قریب میرے خیال 2 مہینہ رہا مدینے میں. تو شاید ان کا ناگا ہو گیا ہوگا، مطلب بیمار 55 دن، تو 50 دن تو رہ ہی ہوں گا میں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے فیوز و برکات سے بڑی توجہ رکھی ہے. بہت کتابیں دی ہم کو، شکر دی سے بہت سی کتابیں، اپنے ساتھ کھانا کھلایا، ایک دسترخوان، مخصوص لوگوں کا دسترخوان لگتا ہی تھا. تو کہا شاہ صاحب کے داماد کو ہمارے یہاں بھیجا، ناممکن ہے. تو انہوں نے اپنے دسترخوان بٹھا لیا عائشہ والے. اب کہاں ہیں؟ معلوم ہے کہ ہم لوگ بیٹھا لیا حضرت مخصوصین میں سے، وہ لوگ نہیں جاتے رہے ہوئے جو بھی بات ہے کہ نہیں اٹھاؤ وہ میرے دسترخوان پہ. ہم اور وہ شیخ العزیز ساتھی کھانا، اور اس سے پہلے بھی کھجور بھیجتے تھے. اعلان کیا، کتابیں دیا کہ جن لوگوں کو میں نے کتاب دے دی اب کھجور نہیں بھیجوں گا. بہت اچھا ہوا، ٹھیک ہے کھجور بھیج. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کے فیوز و برکات سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کے طریقے پر رہنا، سنت پر رہنا بڑی بات ہے، بے تکلف. سور المومن شفاؤن، وہاں عبد الحلیم صاحب کی مجلس کی بات کر رہا ہوں. وہاں نے کہا کہ سور المومن شفاؤن حدیث ہے. کسی نے سوال کیا کہ مومن کا جوڑا کیا ہے؟ پاک ہے، شفا ہے، پاک پر نہیں ہوگا، شفا ہے. تو کہا کس چیز سے شفا ہے؟ کہ تکبر کے مرض سے شفا ہے. جواب کی وجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ سب وہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ فرما رہے ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، سناتا ہوں کبھی کبھی. بس اعمال کی خوبی اس سے ہے کہ اللہ کی طرف سے سمجھ، جو اعمال بھی تم کر رہے ہو اللہ. میرے سامنے ایک بات ہے جی، ماشاء اللہ صاحب سے بعض عالم نے کہا کہ حضرت رمضان میں ہم آئیں گے. خاموش ہے، آئے نہیں. کہا دیکھو یہ بھی توفیق کی بات ہے، یہ خوب حضرت کا انتظار تھا کہ وہ کہا کہ نہیں، یہ بھی توفیق کی بات ہے. کسی مجلس میں چلا جانا ہے، عقیدت کی بات ہے. اللہ کے لا یشقا جلیس ہوں حدیث، صالحین کا جلیس شقی نہیں ہو سکتا. لا یشقا جلیس، اللہ تعالیٰ بخشنے لگے. کوئی کہے گا وہ تو راستہ چلتا جا رہا تھا، یوں بیٹھ گیا تھا، کوئی اس کے لیے مجلس کے لیے خاص نہیں ہے. لا یشقا جلیس، مستی کے لیے بوئے میں تند ہے کافی. سنا کبھی 50 مستی کے لیے بوئے، مستی کے لیے بوئے میں تند ہے کافی. میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے. کبھی خوشبو مل جائے گی. مستی کے لیے بوئے میں تند ہے کافی، مستی کے لیے بوئے میں تند ہے کافی. میں کھانے کا محروم بھی محروم نہیں. مہاراج اور وہی ہے کہ اللہ کے ساتھ غنا حاصل ہو اور اس پہ اکتفا کرے. اللہ غنی، میں وہ فقیر ہوں. نحن الفقراء، ہم سب فقیر ہیں، اللہ غنی ہے.
جب چاہے لے لے. ترکی کا ایک خود مولانا اسماعیل صاحب بھوٹا نے کہا ترکی کا ایک مالدار ایک زلزلہ آیا تھا نا بہت زبردست, آپ لوگوں بھی آپ کو یاد ہی ہو, بہت زبردست زلزلہ آیا تھا ترکی میں. تو وہاں اسماعیل صاحب بھوٹا گئے, اس کے بعد ترکی کے بعد فوراً گئے وہاں, بہت ویرانی تھی. ایک بہت بڑے آدمی سے ملاقات ہوئی, اس نے کہا کہ مولانا 12 بجے رات جب زلزلہ آیا تھا, مثال کے طور پر 12 بجے رات سے پہلے میں ترکی کا سب سے بڑا آدمی تھا, مالدار, اور چند دیر کے بعد ترکی کا سب سے زیادہ غریب ہے, سوا میرے اس کے اور کچھ نہیں, بدن اور بنیائی بس کچھ نہیں. یہ اللہ جس کو چاہے اسی پر اکتفا کرو, اسی پر بھروسہ کرو, اسی سے حاجت پیش کرو. وہ نہیں گھبراتا. یا کا نعبد و ایاک, ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدد طلب کرتے تھے, تسمہ ٹوٹ جاتا جوتا کا, تب بھی اللہ تو بنوا دے. وہ دربار ایسا ہے, بادشاہت بھی مانگی جا سکتی ہے دربار سے, اور نمک اور تیل لکڑی بھی مانگی جا سکتا ہے. کوئی بہت زیادہ غنی ہے تو وہ کہتا ہے ہم سے اتنی چھوٹی سی مانگ ہماری توہین کیا ہے, اور اگر بادشاہ ہے تو کہا ایک 17 صوبہ ہم کو دے دو, کہا تم اپنی حیثیت زیادہ مانگتے ہو, نالائق ہو تم. کہتا نہیں, چھوٹی چیز مانگے تبھی ملامت, بڑی چیز تبھی ملامت. یہ خدا کے دربار, یہی جو چاہو مانگو, ہلدی بھی مانگو اور تیل بھی مانگو, نمک بھی مانگو, لکڑی بھی مانگو, اور بادشاہ بھی مانگو. مانگنے میں کیا ہے, مانگ سکتے, کوئی روکنے والا نہیں. اللہ کی شان فاطر السماوات, اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ, لیکن اس کے باوجود گھر میں بکریوں کو دودھ بھی دو لیتے تھے, جھاڑو بھی دے لیتے تھے. یہ بادشاہ ہے وہاں. 12 یہ سب سمجھے ہیں اسی کے کہ اللہ کی طرف کی سمجھو, ورا کو اپنے نفس میں اور سب سے زیادہ ڈھونڈو. ورا پرہیزگاری, پارسائی, ورا کا ترجمہ یہی پارسائی, وہی ڈھونڈو. بلکہ جب یہ چیزیں ہیں کسی کی پرواہ ہوگی کچھ نہیں, دین ہمارا ایمان باقی رہ سکتے. ورا کو اپنے نفس میں اور اوصاف سے زیادہ ڈھونڈا کرو. دیکھ رہا ہوں جملہ تھانوی لکھ رہے ہیں, اور مخلوق سے تباہ رکھنے سے پاک رہو, کیونکہ طعام مخلوق یعنی جو مخلوق لالچی ہے, اگر 7 دریاؤں سے پاک ہونا چاہے تو کوئی چیز اس کو پاک نہیں کر سکتی. تمام ایسی بڑی چیز ہے بجو اس کے کہ ان سے مایوس ہو, ان سے اپنی ہمت بلند رکھے, کتنی کچھ ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں تشریف لے گئے, جہاں مسجد ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں تشریف لائے. جامع مسجد میں آ کر واعظوں کو دیکھا کہ واعظ کر رہے ہیں. بڑی مسجد ہے جامع مسجد بصرہ کی, سب لوگ واعظ کر رہے ہیں, یہ کرسی وہ کرسی رکھی, واعظ وہی. سب کو اٹھا دیا, واعظ کر رہے ہیں اٹھو. حضرت علی حکومت کی ان کی. یہاں تک کہ حسن بصری کے پاس تشریف لائے. حسن بصری سعید الطائف ہے. یہاں تک کہ حسن بصری کے پاس آئے اور فرمائے کہ اے نوجوان, میں تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. وہاں تو بھی کر رہا ہے کرسی پر بیٹھ کر کے, جانتے ہو تو بھی ہوگی نہیں. حسن بصری اب کوئی کہہ سکتا ہے انا آپ شاید جو بیان کرے بول نہیں سکتا,
منکر کو منکر جو چاہے بول نہیں سکتا، کوئی نہیں بول سکتا. سنت ہوئی کہ نہیں؟ واعظین کو بھی ٹوکا جا سکتا ہے کہ نہیں بیان کرنے والوں کو؟ صحیح حدیث کے خلاف، قرآن کے خلاف بول رہے ہو، نہیں بول سکتا. ہاں اب ہم لوگ حضرت علی کیسے ہو جائیں؟ وہ تو وہی تھے، لیکن دین شریعت ایسی ہے کہ حضرت علی بھی ٹوک سکتے ہیں، آدھا سے آدھا بھی ٹوک سکتا ہے. دین کی بات ہے، نہیں ہے منکر. اللہ تعالیٰ دین سے کوئی واقفیت نہیں ہے، ان کتابوں سے واقفیت تب سے معلوم ہوگا. ہم پڑھے نہیں، دیکھے نہیں، سنا بھی نہیں ہوگا نام. حضرت تھانوی کی کتاب ہی ہے، مکے میں ترجمہ کیا ہے، اس کا حضرت حاجی صاحب نے کرایا ہے. ہم تو مکے میں سے تو اسی کو پڑھتے ہی رہے مکے میں. حضرت علی تشریح اور حضرت اے نوجوان، میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر جواب دے دیا تو تجھے رہنے دوں گا، نہیں تو تجھے بھی اٹھا دوں گا، بات نہیں کرنے دوں گا. حسن بصری اور علی. تیسرا ہم لوگ کا ویسے ہی چل رہا ہے، حضرت علی تجھے پہنچا ہے، حضرت بصری بھی نہیں شکار بنے. جیسا کہ اوروں کو اٹھایا تم کو بھی اٹھا دوں گا. حضرت علی نے ان پر کچھ آثار رشد دیکھے تھے. حضرت علی نے ان پر اوروں کو تو ہٹا ہی دیا، ان کو کیا کچھ صالح لڑکا معلوم ہوتا ہے جوان، اس سے پوچھا. حضرت حسن بصری نے عرض کیا، پوچھئے. جو آپ کا جی چاہیے بھی پوچھئے، جو کچھ آپ کی جی پہ آئے. حضرت علی نے فرمایا کہ بتلاؤ دین کی جڑ کیا ہے. کتنا عمدہ جواب اور کتنا اہم سوال. دین کی جڑ کیا ہے؟ کہا بڑا پارسائی. دین کی جڑ پارسائی بڑا ہے، پارسائی ہے. دین تمہارا محفوظ ہے اور سب کچھ ہے، ورا نہیں دل میں. تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک. کوئی پارسائی اب پارسائی کا ترجمہ ہے، لوگ کہتے ہیں یہ فلانی پارسا ہے، نیک ہے، معاملے کا صاف ہے، اخلاق کا اچھا ہے، سیدھا سادہ ہے، سب اس کے اندر آ جائے گا. ہاں بڑا حضرت علی نے ان پر کچھ آثار رشد دیکھے تھے. حضرت حسن نے عرض کیا، پوچھئے جو آپ کا جی چاہے. حضرت علی نے فرمایا کہ بتلاؤ دین کی جڑ کیا ہے. فرمایا ورا پارسائی، دل میں پارسائی، قلب اس میں اندر قید، ایسی چیز نہ ہو جو قلب کو گندا کرنے والی ہے. پارسائی مطلب کیا؟ دل کا صاف ہو. اور یہی ترجمہ کیجیے، دل کی صفائی. فرمایا دین کی خرابی کیا چیز ہے؟ دین سوال کے ساتھ جلدی. انٹرویو دوانی تھا، ہے نا؟ انٹرویو کہا جائے گا نا، ٹھیک بولیں گے نہیں؟ انٹرویو ہم تو بول بھی نہیں پاتے. بس آئی اور کہا دین کی خرابی کی جڑ کیا ہے؟ کہا تما، لالچ. ورا ہے دین کی بنیاد، اس کے بالکل برعکس کیا ہے؟ تما، لالچ. فرمایا تو بیٹھا رہ. کہا تم نے ٹھیک جواب دیا، تو بیٹھا رہ. یہ نہیں کہا تو جیسا شخص لوگوں کو واز کہہ سکتا ہے. حسن بصری یہ نہیں کہ کیا پڑھے ہو کہ نہ یہ ہو کہ کوئی نہیں. دل کیسا ہے؟ دل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. واز کے لیے بھی شاہ ولی اللہ صاحب مودی نے لکھا ہے کہ واز کے لیے بھی عدالت شرط ہے. واز کے لیے دیکھا تفہیمات الہیہ میں اس میں ہمارے نشان بھی لگا ہوا ہوگا یہ حضرت کا نہیں. واز کے لیے بھی یہ نہیں کہ الٹ جو چاہے بولنے لگے. سیکھنے کے لیے
سیکھنے کے لیے بول سکتا ہے، لیکن سکھانے والوں کی بات بھی ماننا چاہیے تب بول سکتا ہے نہیں؟ اور جو اناب صاحب بولے اس کو بولنے پر بھی بولنا کیا کیا ہو جائے، بول سکتا ہے کوئی؟ یہ علماء کے علوم، یہ علوم علماء کے، اس سے ہم نہ آشرا ہے، نہ آشرا۔ میں نے لکھ دیا سبحان اللہ، کیا خوب جواب ہے، بہت عمدہ بات ہے۔ اب ایک بات بہت زبردست، امام غزالی کے زمانے میں بادشاہ نے ایک بہت بڑا مدرسہ قائم کیا، بہت مشہور ہے، ذہن میں نہیں آ رہا، جہاں وہ تھے بہت بڑا مدرسہ تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ سب ویسے ہی جمع ہے، دنیا دار پڑھ رہے ہیں، سب پڑھا رہے ہیں، ابھی مدرسے بند کرو۔ اب کسی وجہ سے شکایت کیا ہوا کسی نے، بند کرو۔ وزیر نے کہا نہیں حضرت، بادشاہ سلامت، اس کو باقی رکھیے، اس کا نفع ہے۔ کہا چلو گھر چلیے، میں دکھلاتا ہوں۔ گئے، ایک لڑکا پڑھ رہا تھا، بلایا، کہا تم کس لیے پڑھ رہے ہو؟ بادشاہ کہا کس لیے پڑھ رہے ہو؟ کہا ہمارا باپ جج تھا، پڑھ کے ہم جج بننا چاہتے ہیں۔ یہ حضرت تو سناتے تھے، قاری طیب جب میں پڑھتا ہے دارالعلوم میں سن 50 میں یا اس سے پہلے، اس وقت اس قصے قاری طیب نے بیان کیا تھا جو بیان کر رہا ہوں، ہم نے شروع کیے تھے دارالعلوم مئو میں بیان کیا تھا، ہم لکھا ہوا، یہ بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت بھی بیان کرتے تھے۔ کہا کیوں پڑھ رہے؟ کہا ہمارا باپ جج تھا، اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم جج ہو جائیں۔ کسی نے کہا ہمارا باپ محتسب تھا، کوتوال، ہم پڑھ کے ہونا چاہتے ہیں۔ اب جتنی باتیں ہوتی جاتی تھی وہ بھی بادشاہ کی تائید ہوتی جا رہی تھی، بند کر دنیا، دنیا دار پڑھ رہے ہیں، جیسے اور کالج ہیں جیسے مدرسہ بھی ایسے ہی، کوئی فرق نہیں۔ وہاں جیسے مناسب کے لیے پڑھا جاتا ہے منصب، یہاں بھی یہ بات ہے، بات ایک ہی، پھر فرق کیا ہے؟ سمجھ گیا نا؟ اب اس زمانے میں پھر کالجوں میں مدرسوں میں فرق کیا ہے؟ اور قریب تھا کہ بند کر دیتے، اس کی رائے تھی۔ دیکھا تو امام غزالی کہیں بیٹھے، بچے تھے پڑھ رہے تھے، وزیر نے کہا ان سے بھی پوچھ لیا جائے۔ بادشاہ متوجہ نہیں ہوئے، بادشاہ بیٹھ کھڑا، وزیر کھڑا، وہ پڑھے، امام غزالی ہونے والے تھے، حجت الاسلام نہیں۔ کہا ہے بیٹے، وزیر نے کہا بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، تم سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کہیے، مجھے بہت ضروری کام ہے، آپ کو جو سوال کرنا کیجیے۔ تم کس لیے پڑھ رہے ہو؟ امام غزالی سے پوچھا، تم بھی طالب علم تھے، کس لیے پڑھ رہے ہو؟ ہوشیار کہا کہ مجھے دلائل سے معلوم ہوا ہے کہ ہمارا کوئی مالک ہے، ہمارا کوئی رب ہے، ہمارا کوئی خالق ہے، اور کچھ اس کے احکام ہیں، کچھ سے وہ راضی ہوتا ہے، اعمال جو ہمارے جو ہیں، کچھ سے وہ راضی ہوتا ہے اور کچھ سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ دلیل، کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ سے وہ راضی ہوتا ہے، کچھ سے ناراض ہوتا ہے۔ ہم اسی کو معلوم کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ کن اعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے، کن سے ناراض ہوتا ہے۔ بادشاہ پڑھ گیا، کہا بس مدرسہ قائم رہے گا، ایک لڑکا کافی ہے، سب دنیا دار ہیں لیکن ایک اللہ والا ہی لڑکا ہے۔ یہ قائد بیان کرتے، حضرت بیان کرتے تھے، یہ معمولی واقعہ تھوڑے نا ہے، تو ہر تاریخ عالمیہ وغیرہ بیان کرتے تھے۔ میرا خیال ہے کسی کہا لڑکا بچ گیا، مدرسہ
کتنے بڑے امام غزالی ہوئے. امام غزالی نے بہت سی کتابیں لکھی مولانا. احیاء علوم کافی ہیں ان کے لیے. علی میں نے لکھا ہے کہ وہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی زبان جو پرانی زبان ہے اب بھی بالکل نئی زبان کی طرح معلوم ہوتی ہے. عبارت بہت آسان پڑھیے, بالکل آسان. جتنی حدیثیں اس زمانے میں ان کو جمع دی, یا ایسے نفوس کے ایسے حالات لکھے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سچائی عطا فرمائے, پارسائی عطا فرمائے, اپنے مولا کو راضی کرنے کی فکر پیدا فرمائے. اس سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے, اپنے مولا کو راضی کرنے. ادھر دیکھا ادھر دیکھا, اسے دیکھا اسے دیکھا, نہ دیکھا یار کو. اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا, دنیا میں کیا ہے؟ تم اغیار ہے, اس میں یار کو دیکھنا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کا حال یہ بنا دے. ہمارے بزرگوں کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ حضرت سب دیکھ ہی رہے ہو, یہاں دیکھو اللہ کو دیکھو, اللہ کی رضا کو دیکھو, راضی کرنے والے اعمال کو دیکھو. وہ اعمال جسے اللہ ناراض ہوتا ہے اسے سخت رضا الہی, سخت الہی. اللہ کی رضا مطلوب ہو اور اللہ کی ناراضگی سے آدمی بچے. یہ ہم سب کے لیے مستثنا, کوئی مستثنا نہیں ہے. نہ میں مستثنا ہوں, نہ میرے گھر کے لوگ مستثنا ہے, نہ شاگرد, نہ سب پوری دنیا کے لیے ہے. جو اغیار کہتے ہیں وہ بھی امت, تو وہ بھی ہے. امت دو قسم کی ہیں, ایک جتنے ہیں سب اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بندے. اب ہمارا ہے کہ اللہ نے تم کو بندہ بنا کے بھیجا تو بندے بن جاؤ. اضطراری بندہ تو سب ہے, غیر سب کو اللہ نے بندہ بنا دیا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے اختیار سے بندہ بن جائے, ان کے اعمال اخلاق کے اختیار کریں. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق ہو. آمین. ربنا اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہم وفقنی لما تحب و ترضى. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. اللہ تعالی اپنے محبوب اعمال کے کرنے کی توفیق دے, جو آپ کو ناپسند اعمال